آپ دیکھ رہے ہیں ہم نیوز، میں ہوں محمد کامران عباسی۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت آئینی عدالت کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی۔ سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن بنانے کی تجویز دے دی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حکومتی مسودے کی کاپی منظر عام پر آ گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت جو ہے وہ آئینی عدالت کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن بنانے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حکومتی مسودے کی کاپی بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ بڑی پیش رفت ہوئی ہے، حکومت آئینی عدالت کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں زاہد گشکوری سے۔ زاہد، بتائیے گا حکومتی مسودے میں کیا کیا شامل ہے؟ دیکھیے کامران، جو حکومتی مسودہ ہے جو تجویز کیا گیا ہے وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آئینی وفاقی عدالت تھی، تمام سیاسی جماعتوں جو کہ حکومت میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کا ایک مطالبہ تھا یا ایک مشن تھا، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب یہاں پر تجویز دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک بینچ بنایا جائے گا۔ اس میں خاص باتیں یہ ہیں جو تجویز کیا گیا ہے۔ یہ امینڈمنٹ اب دیکھنا ہوگا کہ جب پارلیمنٹ میں پیش ہوگی تو اس میں بتایا گیا ہے، جو تجویز کی گئی حکومت کا آئین میں نیا آرٹیکل 191 شامل کرنے کی تجویز کی گئی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ بنانے کی تجویز ہے۔ آئینی بینچ کے ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے۔ تجویز ترمیم کے بعد آئینی مقدمات آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے، اور یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ تمام آئینی مقدمات آئینی بینچ جو سنے گا۔ ترمیم میں تجویز حکومت کا آرٹیکل 199 ترمیم کی بھی تجویز ہے، جس میں چیف جسٹس کی تعیناتی خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی۔ کل 12 رکنی کمیٹی ہوگی، جو کہ برابر ممبران جو ہیں 8 نیشنل اسمبلی سے اور 4 سینٹ آف پاکستان سے لیے جائیں گے۔ اگر نیشنل اسمبلی سیشن میں نہیں ہوگی تو تمام تر جو ممبران ہیں وہ سینٹ آف پاکستان سے ہوں گے۔ یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، جس میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے، ان میں سے ایک جج کو چیف جسٹس آف پاکستان چنا جائے گا، اور کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ ان کیمرہ ہوں گی اور کوئی بھی ان کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ خصوصی کمیٹی کے جو ارکان ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں گے، اور تمام سیاسی جو پارلیمنٹری جماعتیں ہوں گی ان سے اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں سے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک تجویز دی گئی ہے، پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف اگر کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ ووٹ کرے گا، نہ صرف ووٹ کنسیڈر ہوگا بلکہ وہ جو نااہلی کا چیلنج کا ان کو سامنا ہوگا۔ اس بارے میں بھی ایک تجویز موجود ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایک قانون سازی ہوئی تھی کچھ سال پہلے اور پارلیمنٹ نے کی تھی، اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کے لیے جو متعلقہ آرٹیکل ہے آئین کا، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کو آئینی کور دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 175A میں ترمیم کی تجویز ہے، جو کہ جوڈیشل کمیشن صرف تقرری کر سکتا ہے اب ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد۔ اس میں ایک اہم تجویز یہ بھی دی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی جو مدت ختم ہونے سے 90 دن عہدے پر رہ سکتے ہیں، جبکہ نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات ہو۔ حکومت کا آئین کے 4 جو شیڈیول ہے اس میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے۔ ایک خاص تجویز اور بھی ہے، صدر مملکت، کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف منظور کردہ مشورہ کو کسی عدالت یا ٹرائبونل اور کیس کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 111 میں ترمیم کی تجویز ہے، جہاں ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایڈوائزرز بھی قانونی معاملات صوبائی اسمبلی میں بات کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز تقرری کے بارے میں بھی ترمیم کی تجویز کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی میں 4 اسمبلی ارکان کمیٹی کے ممبرز ہوں گے، 2 حکومت اور 2 اپوزیشن ارکان کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور بنیادی طور پر یہ 43 سے زیادہ آرٹیکل ہیں جو کہ ایک آئینی پیکج کا حصہ ہیں۔ اب یہ کل دیکھنا ہوگا، جو کہ توقع ہے ایک اور میٹنگ ہوگی جس میں اس ڈرافٹ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو مکمل ڈرافٹ ہے وہ امید کی جاتی ہے کہ منگل تک پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ زاہد، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔